محترم ناظرین، بیان دنیا کے سیرت النبی سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی اس چھٹی پارٹ میں ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے سب سے اہم اور نازک دور پر، یعنی نبی کریم کے ابتدائی دعوت اسلام پر۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے نبی نے اللہ کا پیغام پہلی بار لوگوں تک پہنچایا۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اب آپ کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ انسانوں کو توحید، نیکی اور ہدایت کی طرف بلائیں، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ کفر و شرک کی اندھیری رات میں ہدایت کی شمع جلانا بہت بڑا امتحان تھا۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دائرہ بڑھنے لگا۔ یہ دعوت پہلے خفیہ رکھی گئی تاکہ ایمان مضبوط ہو اور اہل ایمان تیار ہو۔ 3 سال بعد اللہ نے حکم دیا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اپنے صفا پہاڑی پر قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، جی ہاں، اب پر ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ تب آپ نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہارے لیے ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مکہ میں ایک طوفان اٹھا۔ قریش نے اس پیغام کو برداشت نہ کیا۔ وہ مذاق اڑاتے، تانے دیتے، ظلم کرتے، مگر رسول اللہ اور صحابہ صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت بلال پر گرم ریت میں ظلم ڈھایا گیا، مگر وہ کہتے رہے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ دور ثابت قدمی اور ایمان کی آزمائش کا دور تھا۔ یہی ابتدائی دعوت وہ بنیاد بنی جس پر اسلام کی عظیم عمارت کھڑی ہوئی۔ آج دنیا کے ہر کونے میں اذان کی صدا گونج رہی ہے، یہ اسی صبر، قربانی اور اخلاص کی برکت ہے۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، ابتدائی دعوت اسلام ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا راستہ کٹھن ضرور ہے، مگر صبر اور یقین کے ساتھ چلیں تو کامیابی یقینی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور بیان دنیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ سیرت النبی سیریز کی اگلی قسط اب تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔